بولی ووڈ میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے. اگر آپ کو کم بجٹ میں مووی بنانی ہے اور اس مووی سے آپ کو ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا. آپ کو کسی باہر دیش میں جا کر شوٹنگ بھی نہیں کرنی. آپ کو بڑے بڑے ایکٹر ہائر بھی نہیں کرنے. صرف آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا. آپ کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک مووی بنانی ہوگی. نہ آپ کو ایکشن دکھانا ہے، نہ آپ کو اچھی اسٹوری دکھانی ہے، کچھ نہیں دکھانا. صرف آپ کو مسلمان اور اسلام کے خلاف ایک مووی بنانی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں بھی ایسی کئی طرح کی موویاں آ چکی ہے اور اب بھی ایک مووی آنے والی ہے جس میں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جائے گا. اس مووی کے اندر جو بھی آبجیکشنز اٹھائے گئے ہیں، جو بھی جھوٹ دکھائے گئے ہیں، مسلمانوں کا کردار کس طریقے سے دکھائے گئے ہیں، کیا اسلام اور مسلمان سچ میں ایسے ہی ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ ایکسپلین کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلم کے ٹریلر آپ نے دیکھا ہوگا. شروع میں ہی ایک نقلی مولانا نقلی داڑھی لگا کے آپ کو قرآن پاک کی ایک آدھی ادھوری آیت سناتے ہیں. بیوی تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور جتنا چاہو تم ان پر کھیتی کرو. یہ جو نقلی مولانا ہے انہوں نے ایک ادھوری آیت بتائی ہے. آئیے اس آیت کا اصلی مطلب کیا ہے ہم جانتے ہیں. یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے 223، لیکن اس 223 آیت سے پہلے ایک آیت ہے، آیت نمبر 222. ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، تب آپ کو پوری بات صحیح سے سمجھ آ جائے گی. میں ڈائریکٹ ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں ہندی کا. سورہ بقرہ آیت نمبر 222، اس کا ٹرانسلیشن ہے: پوچھتے ہیں حیض پیریڈز کے بارے میں کیا حکم ہے. یعنی پیغمبر محمد صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جب عورت کو پیریڈز آتے ہیں تو اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے. اب یہ آگے قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت آئی ہے. کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے. پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے رکے رہے اور پاکیزگی اپنائے. یعنی جو پیریڈس ہوتے ہیں وہ ایک گندی چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وقت قرآن کی آیت تو یہ ہے کہ عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے بالکل الگ ہو جائیں، ان کا بستر بھی الگ کر دیں، ان سے کھائے الگ، بالکل ان کو پچھڑا ہوا سمجھے، ایسا بالکل نہیں ہے. صرف ہسبینڈ اور وائف کے جو بیچ جو پرسنل ریلیشن ہوتا ہے، جس کو ہم سمبھوگ کہتے ہیں، صرف وہ کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے اس آیت میں. اور ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس کے آگے ہے یہ آیت: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں ادھیکار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی، جو تمہاری ہدایتوں کو مان لے انہیں کامیابی اور خوش قسمتی کی خوشخبری سنا دو. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس پوری آیت کا یہ مطلب ہے. پہلے پیغمبر محمد صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ پیریڈس کے دنوں میں اسلام کا کیا حکم ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ریلیشن رکھنا چاہیے. تو قرآن نے ہی بتایا کہ ان دنوں ان کے ساتھ سمبھوگ مت کرو، ان سے تھوڑا دوری اپنا کے رکھو ریلیشن کے معاملے میں. اور اس کے بعد جب وہ ان کے پیریڈس ختم ہو جائیں تو اس کے بعد تم ان کے پاس جاؤ جیسی مرضی ہو. اور آگے بتایا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تمہیں ادھیکار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. یہ ہے اس پوری قرآن کی آیت کا مطلب، جو اس فلم کے اندر نقلی مولانا نقلی داڑھی لگا کے آپ کو چلا کر اس آیت کا غلط مطلب بتا رہے ہیں. لیکن یہ آیت، اس قرآن کی جو یہ آیت ہے، اس کو تو ہم نے اچھے سے سمجھ لیا ہے. لیکن اب آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑ ہی دیا ہے تو ہم اس کو اچھے سے ایکسپلین کریں گے، اس پر اچھے سے بات کریں گے. سناتن دھرم میں بھی عورتوں کو کھیتی کہا گیا ہے. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا. میں آپ کو
सबूत के साथ दिखाऊंगा। सनातन धर्म में भी औरतों को खेती कहा गया है। मनुस्मृति अध्याय नंबर ये और श्लोक नंबर आप ये निकाल लीजिए। इसमें कहा गया है मनुस्मृति में, ये आप देख लेना, नोट कर लीजिए। जैसे अच्छे खेत में अच्छा बीज बोने से अच्छी उपज होती है, उसी प्रकार आर्य पुरुष से आर्य स्त्री में उत्पन्न पुत्र संस्कारों का अधिकार होता है। ये मनुस्मृति में कहा गया है। श्लोक नंबर आप नोट कर लीजिए, आप देख लेना। और यही नहीं, मनुस्मृति एक और श्लोक में इसी तरीके की बात कही गई है। मनुस्मृति में ही अध्याय नंबर और ये श्लोक नंबर, इसमें कहा गया है क्षेत्र स्त्री को क्षेत्र खेत रूप तथा पुरुष को बीज रूप कहा गया है। खेत और बीज के संयोग में सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। तो यह आपने सुन लिया होगा, मनुस्मृति में भी कहा गया है। और यही नहीं, हम आगे भी इसको आपको बताएंगे। मनुस्मृति में ही ये अध्याय और श्लोक नंबर आप निकालिए। इसमें कहा गया है जिसके पास खेत यानी स्त्री नहीं है, वे दूसरे के खेत में बीज बोता है तो उसमें उत्पन्न धान्य बालक को वह पाने का अधिकार नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर तरीके से सनातन धर्म में भी बीवी को खेती कहा गया है। और पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ आपको फैक्ट दिखाना चाहता हूँ कि जो बात सनातन धर्म में कही गई है वही इस्लाम के कुरान में कुछ आयतों में भी कही गई है, लेकिन क्रिटिसाइज जो किया जाता है वो सिर्फ इस्लाम और कुरान को किया जाता है। और ये मनुस्मृति में ही अध्याय नंबर 9 और मनुस्मृति अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर ये आप पढ़ लीजिएगा। 34, 35, 36, 37 मनुस्मृति में अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 34, 35, 36, 37 इसमें भी बीवी को खेती कहा गया है। ये आप खुद पढ़ लिएगा, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में भी बीवी को खेती कहा गया है। अथर्ववेद कांड 4 सूक्त 2 मंत्र 14 इसमें क्या कहा गया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आत्मा वाली उपजाऊ धरती ये नारी आई है नर यानी पुरुष से कहा जा रहा है, उस ऐसी गुणवती वधु में बीज बो, वे वीर्यवान पुरुष के दूध समान वीर्य को धारण करती है, अपने पेट की नाड़ियों से तेरे लिए संतान उत्पन्न करेगी। ये कहा गया है अथर्ववेद में कांड नंबर 14 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 14 में। फिल्म के अंदर बताया गया है औरत फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, सिर्फ मर्द की फर्मा बरदारी के लिए ही पैदा की गई है। ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है।
قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں. ایک بھی آیت میں ایسا نہیں لکھا کہ عورت جو ہے مرد کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی ہے. قرآن کیا حدیث بھی اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے، ایسا بالکل نہیں لکھا. اور آگے ایک اور آبجیکشن اٹھایا گیا اس مووی کے اندر کہ شوہر جو ہے مزاجی خدا ہے. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شوہر صرف ایک بیوی کا ہم سفر ہے. مزاجی خدا یا چھوٹا خدا بڑا خدا کچھ نہیں ہے. اسلام میں صرف ایک ہی خدا ہے، وہ ہے اللہ. اسلام کے اندر جو قرآن ہے اس میں قرآن کے اندر ہر دوسری تیسری آیت میں اسی بات پہ زور دیا گیا ہے کہ تم ایک ہی رب کی، ایک ہی اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو. تو اسلام جو ہے صرف ایک ہی اللہ کو اور ایک ہی خدا کو ماننے کا اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے. شوہر چھوٹا خدا ہے یا بڑا خدا ہے، اسلام میں ایسا بالکل بھی نہیں کہا گیا. اور اسی ڈائلاگ میں آگے کہا گیا ہے کہ شوہر کے خلاف جانا خدا کے خلاف جانا ہے. تو پہلی بات تو یہی کلیئر ہو گئی کہ شوہر جو ہے صرف ایک ہسبینڈ ہے، بیوی کا ہم سفر ہے. وہ کوئی خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کوئی چھوٹا خدا نہیں ہے، کوئی بڑا خدا نہیں ہے. تو یہ بات بھی یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے. میں یہ بات کہی گئی ہے جو بہت ہی بکواس، سننے میں ہی بہت بکواس لگے گی آپ کو، کہ عورت شلوار کے ناڑے کی طرح ہے. عورت جو ہے شلوار کے ناڑے کی طرح ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ عورتوں کا اپمان ہے. اس فلم کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. اس فلم کو ریلیز نہیں ہونا چاہیے. اگر ریلیز ہو جائے تو اس فلم کو نہ دیکھا جائے. اس طریقے سے عورتوں کا اپمان ہوگا، عورتوں کی عزت کو بہت ہی زیادہ گھٹیا طریقے سے ان کی عزت کو اچھالا جائے گا. پہلی بات تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو داڑھی والے انکل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ مولانا نہیں ہے. وہ نقلی داڑھی لگا کے آپ کو نقلی کرتا پاجامہ پہن لیا انہوں نے اور نقلی مولانا بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ صرف ایک ایکٹر ہے. وہ جو بول رہا ہے آپ یہ مت سمجھنا کہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے. یہ تو ہو گئی قرآن کی بات اور جو بھی اس میں آبجیکشن اٹھائے گئے ہیں. فلم جو بنی ہے وہ بنی ہے کہ مسلمان جو ہے بچے پیدا کرتے ہیں. کیا اسلام 12 بچے پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پوری قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں. ایک بھی آیت کے اندر یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ 10 بچے پیدا کرو یا 20 بچے پیدا کرو. یہ ہسبینڈ اور وائف اپنی مرضی سے، اپنی ان کا پرسنل ڈیسیزن ہے. اس میں اسلام کچھ نہیں کہتا کہ آپ کتنے بچے پیدا کریں. تو اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اسلام زیادہ بچے پیدا کرنے کا حکم نہیں دیتا. قرآن کی کسی بھی آیت میں ایسا نہیں ہے. لیکن کیا مسلمان ایسا کر رہے ہیں؟ اسلام تو نہیں کہتا کہ آپ زیادہ بچے پیدا کرو یا 20 جو بھی ہے. کیا مسلمان ایسا کر رہے ہیں؟ یہ بھی بالکل غلط ہے. مسلمان بھی بچے زیادہ پیدا نہیں کر رہے. 23 ستمبر 2021 میں دا ہندو نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. یہ آپ پڑھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اچھے سے. اس میں صاف صاف لکھا ہے سب سے کم بچے جو ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے ہو رہے ہیں اس وقت. یہ آپ پورا آرٹیکل آپ پڑھ لینا اچھے سے. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. یہ تو ہو گئی فلم کے اندر جو پروپیگنڈا چلایا گیا ہے ان سب کی باتیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے ہٹ کر کہ اسلام میں بیوی کو کتنا مہتو دیا گیا ہے، بیوی کی کتنی بڑی اہمیت ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. قرآن میں ایک سورت ہے سورہ نساء، آیت نمبر 19. قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 19 میں کہا گیا ہے، میں آپ کو سیدھا انواد پڑھ کے سناتا ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. یعنی جب پیغمبر محمد صاحب جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے وہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ
ہاں، بیوی کا جو ہسبینڈ تھا، جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، جب اس کی مرتیو ہو جاتی تھی، تو اس کے جو گھر والے تھے، جس طریقے سے اس کی پراپرٹی ڈیوائڈ ہوتی تھی، تو عورت کو بھی یعنی اس کی بیوی کو بھی ایک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، اور اس کے اوپر وہ اپنا ادھیکار جماتے تھے، یعنی اس کو اس کے وارث بن جاتے تھے۔ تو قرآن نے اس کو کہا ہے کہ عورتوں کے وارث نہیں بنو۔ اور اس آیت میں آگے کہا گیا ہے ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی یہاں پر مرد سے کہا گیا ہے، ہسبینڈ سے کہا گیا ہے، اگر آپ کو اپنی بیوی کی کوئی ایک بات بری لگتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اور بھی ایسی عادتیں ہوں اور بھی ایسی باتیں ہوں جو اچھی ہوں، آپ وہ دیکھو، آپ اس کی بری عادت نہ دیکھو۔ پیغمبر محمد کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم، حدیث نمبر ہے 3645۔ اس حدیث نمبر میں پیغمبر محمد صاحب نے فرمایا ہے، یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو پیغمبر محمد صاحب نے کہا ہے، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے حسد نہ رکھے، اگر کوئی عادت نہ پسند ہو تو دوسری عادت پسند ہوگی۔ یعنی پیغمبر محمد صاحب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی سے تھوڑی سی بھی نفرت نہ رکھو، اور آپ کی بیوی کے اندر آپ کو ایک کوئی بری عادت نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر بہت سی اچھی عادتیں بھی ہوں گی، آپ اس کو دیکھیے۔ پیغمبر محمد صاحب کی ایک حدیث ہے جو ہمیں ملتی ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 1978۔ اس میں پیغمبر محمد صاحب نے کہا ہے، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ یعنی پیغمبر محمد صاحب نے یہ نہیں کہا اس حدیث کے مطابق کہ جو بہت زیادہ قرآن پڑھے، جو بہت زیادہ دان کرے، جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرے وہ بہت اچھا ہے۔ پیغمبر محمد صاحب نے یہاں پہ کہا ہے تم لوگوں میں سب سے اچھا ویکتی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ عورتوں میں سب آ جاتے ہیں، بیوی بھی آ جاتی ہے، بہن بھی آ جاتی ہے، ماں بھی آ جاتی ہے، یعنی اور ہمارے گھر میں جو بھی عورتیں ہیں، چاہے ان سے ہمارا کوئی بھی ریلیشن ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، ان کے ساتھ اچھا بیہیو رکھنا ہے، یہ پیغمبر محمد صاحب نے کہا ہے۔ اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب اسلام کے اندر جب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، تو اس کو مہر دیا جاتا ہے، یعنی ایک گفٹ دیا جاتا ہے۔ اور بھی دھرم میں بھی اور بھی لوگ ویسے بھی گفٹ دیتے ہیں، لیکن اسلام نے اس مہر کو فرض کہا ہے۔ تو قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 4 کے اندر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مرد ہیں ان سے عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کرو، یعنی عورتوں کا جو بھی مہر ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو ایک مہر، ایک اماؤنٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، کوئی 20,000 کرتا ہے، کوئی 30,000 کرتا ہے، کوئی 1,00,000 بھی کرتا ہے، 2,00,000 بھی کرتا ہے۔ جو ڈیسائیڈ ہو چکا وہ ہو چکا، اب آپ اس کو خوشی سے ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام میں کتنی اہمیت بتائی گئی ہے بیوی کو اور تمام مہیلاؤں کے لیے۔ ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی بات، ابھی آپ کو اور بتاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بخاری میں حدیث نمبر 56، اس میں پیغمبر محمد صاحب کہتے ہیں بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس میں تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو،
تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو کچھ تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ یعنی کوئی مرد اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اگر وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ میں اللہ کو امپریس کروں۔ تو یہاں پہ پیغمبر محمد صاحب نے کہا ہے اگر تم اپنی بیوی کو کچھ کھلاتے ہو، کچھ بھی کھلاتے ہو، تمہیں اس پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ دیکھیے اسلام میں کتنی اہمیت بتائی گئی ہے بیوی کی۔ جب کسی مہیلا کی شادی ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک ادھیکار اسلام نے بتایا ہے کہ اس سے بھی پوچھو کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ پیغمبر محمد صاحب نے کہا ہے بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ یعنی جو بیوہ ہے اس کا الگ ادھیکار بتایا ہے، اور جو کنواری ہے اس کا بھی الگ ادھیکار بتایا ہے۔ یعنی جو بیوہ ہوتی ہے اس کو بہت نچلا درجہ سمجھا جاتا تھا اور اب بھی سمجھا جاتا ہے کئی سماج میں، اس لیے پیغمبر محمد صاحب نے بیوہ کو الگ سے بتایا کہ اس کو بھی، اس کی بھی اگر شادی کرنی ہے تو اس سے اجازت لے کے کرنی ہے۔ یہ حدیث مشکل، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 3250۔ اس میں پیغمبر محمد صاحب نے کہا ہے جب پیغمبر محمد صاحب کا آخری حج تھا ان کے جیون کا، اس میں پیغمبر محمد صاحب نے فرمایا، وہ بہت ہی لمبا خطبہ ہے، بہت ہی لمبا لیکچر ہے، لیکن اس میں ایک لائن یہ بھی ہے، پیغمبر محمد صاحب کہتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی عورتوں سے بیہیو کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ ان کے ساتھ ان کا دل نہیں دکھنا چاہیے، اس تمہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے۔ پیغمبر محمد صاحب کی ایک حدیث اور ہے، تم لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم لوگوں میں سب سے اچھا ہوں جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر محمد صاحب کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، پیغمبر محمد صاحب نے دیکھی کہاں تک بتایا، اگر تم باہر کسی بیوی سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو تو گھر آ کر اپنی بیوی سے محبت کرو۔ یعنی باہر آپ نے اگر کسی بھی لڑکی کو دیکھا، کسی عورت کو دیکھا، وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت آ رہی ہے، تو آپ اس وجہ سے بیوی کے لیے آپ کے دل میں محبت کم نہ ہو جائے، تو پیغمبر محمد صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب تمہارے ساتھ ایسا ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ جا کے گھر میں اس سے محبت کر لینا۔ بخاری حدیث کے اندر ہی ایک حدیث ہے 676، اس میں لکھا ہے پیغمبر محمد صاحب اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو وہ چلے جاتے تھے۔ یعنی پیغمبر محمد صاحب اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، جھاڑو بھی لگاتے تھے، اور گھر کا جو بھی کام ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ جو پیغمبر محمد صاحب کی ایک بیوی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو پیغمبر محمد صاحب آٹا گوند کر دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے پیغمبر محمد صاحب نے بیوی کو کتنی اہمیت دی ہے۔ یہ آپ کو فلم کے اندر نہیں بتایا جا رہا، فلم کے اندر صرف نیگیٹو باتیں ہی آپ کو بتائی جا رہی ہیں، نیگیٹو باتیں بھی ہے نہیں، وہ بھی آپ کو بنا کر بتائی جا رہی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر محمد صاحب نے ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی، یعنی پیغمبر محمد صاحب جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتے بھی تھے۔ یہ بھی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ سب تو بات ہو گئی قرآن حدیث کی، بیویوں کی کتنی اہمیت ہے، ان کو کتنی سمانتا دی گئی ہے اسلام کے اندر۔ یہ صرف وہ ہے جو مجھے یاد آ گیا، یعنی جو کچھ میں نے سنا تھا، جو کچھ میں نے پڑھا تھا۔ قرآن کے اندر بہت سی آیتیں ہیں، حدیث کے اندر بہت سی حدیث ہیں جس میں بیویوں کو بہت ہی سمان کے ساتھ
ان کے ساتھ ویوہار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بیویوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، لیکن وہ سب آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملے گا۔ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ قرآن کو پڑھیے، پیغمبر محمد صاحب کی جیونی کو پڑھیے۔ ہندی کا قرآن، انگلش کا قرآن، ہر بھاشا میں قرآن ہے، آپ کسی بھی دکان سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن لینا چاہیں تو آن لائن بھی لے سکتے ہیں، قرآن آپ کو ہندی میں، انگلش میں، کسی بھی بھاشا میں آپ کو مل جائے گا۔ اور پیغمبر محمد صاحب کی جیونی بھی آپ ضرور پڑھیں، جس بھاشا میں پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ آن لائن آپ کو ان کی کتاب جیون پریچے کا ان کی کتاب مل جائے گی۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک کتاب ہے، آن لائن بھی مل جائے گی آپ کو، PDF فائل بھی اس کو مل جائے گی، اس کی مل جائے گی، میاں بیوی کے حقوق۔ یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کریے اور اس کو پڑھیے کہ اسلام نے کتنے ادھیکار بتائے ہیں بیوی کے۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گا، چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں، کوئی بھی دھرم غلط نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی دھرم کے خلاف کچھ بولتا ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ کوئی بھی کسی بھی دھرم کے خلاف پروپیگنڈا چلاتا ہے، اس کا سمرتھن مت کیجیے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ دھرم کے خلاف ہے۔ آپ نے مجھے سنا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔